میں نے سرگودا کی خاطر میں نے وہ روایت توڑی اور میں نے سوچا کہ بڑے شہروں میں جیسے لاہور ہے، پنڈی ہے، ان جگہوں سے پہلے میں سرگودا کے عوام کے لیے الیکٹرک بسز کا تحفہ لے کے جاؤں. میں نے یہ روایت توڑی کہ بڑے شہروں سے ترقی شروع ہو کے بڑے شہروں میں ختم ہو جاتی تھی. اب چھوٹے شہروں سے ترقی شروع ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے پنجاب میں پھیلے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو مجھے بہت حیرانی ہوئی سرگودا والوں، مجھے بہت حیرانی ہوئی یہ جان کے کہ سرگودا ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہونے کے باوجود سرگودا میں کوئی سرکاری ٹرانسپورٹ کا نام و نشان نہیں ہے، اور سرگودا والے آج بھی چنگچی پہ سفر کرتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی بسوں پر سفر کرتے ہیں. اور یہ دیکھ کے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بسوں کے پیچھے لٹکے ہوتے ہیں، بسوں کی چھتوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بہت کیجولٹیز ہو جاتی ہیں. اور خواتین دھکے کھاتی مردوں کے بیچ میں جو بسز میں بیٹھتی ہیں، اور وہاں پر پھر یہ ایک شیطانی عمل جو ہراسمنٹ کا عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. بھیڑ بکریوں کی طرح سرگودا کے عوام مجبور تھے ٹوٹی پھوٹی ٹرانسپورٹ کے اوپر سفر کرنے میں، جو گرمی کے باوجود جس میں ایئر کنڈیشننگ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو الیکٹرو بس سرگودا کے لیے آئی ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک بہت ماڈرن، باعزت اور کمفرٹیبل، سکون والی اور آرام دہ سواری ہے آپ سب کے لیے. خواتین کے لیے اس میں خصوصی ایک علیحدہ کمپارٹمنٹ بنایا گیا ہے جس کو ہم CCTV کے ساتھ مانیٹر کرتے ہیں، اور تاکہ کوئی ہراسمنٹ کا، کوئی خواتین کو تنگ کرنے کا، ہراساں کرنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے. اور کیا آپ یہ جانتے ہو سرگودا والوں کہ یہ خواتین کے لیے بھی فری ہے، بزرگوں کے لیے بھی فری ہے، اور طالب علموں کے لیے، طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ 100% فری ہے. اور جو حضرات اسپیشل افراد ہیں، معذور ہیں اور ویل چیئر ریڈن ہیں، یا کسی بھی طرح کی ان کو جسمانی کمزوری ہے، ان کے لیے بھی یہ 100% فری ہے. اور اس میں آپ سب کے لیے فری وائی فائی ہے، اس میں کمفرٹیبل سیٹنگ ہے. اس کے اندر اگر آپ کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے، موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، تو آپ کے لیے چارجنگ پورٹس بھی ہیں. اور ویل چیئر کو بس تک پہنچانے کے لیے، بس کے اندر تک پہنچانے کے لیے ریمپس علیحدہ بنائے گئے ہیں جس کے اوپر آرام سے جو ویل چیئر ہے وہ آپ چڑھا سکتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی سرگودا والوں جب میں نے کل میاں والی میں یہ بسز لانچ کر کے آئی ہوں. اور میں ایک مزے کی بات بتاؤں، میاں والی میں جب ہم یہ بسز لے کر گئے تو میاں والی نے بسز کو ایسے سیلیبریٹ کیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی میلے کا سماں ہے، کوئی جشن کا سماں ہے. اور اس دن سے میرے پاس جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں، میاں والی والوں نے ان بسز کو ایسے ان کا ایک خوشی منائی ہے کہ مجھے بہت اس کو دیکھ کے میرے دل کو سکون ملتا ہے کہ شکر ہے کہ وہ جو ٹوٹی پھوٹی سواریاں، بسز، ان سے لوگوں کی جان چھوٹی ہے. اور ان کو 20 روپے میں، ابھی مجھے مختار بھرت صاحب بتا رہے تھے کہ بھیرا سے سرگودا پہلے ٹوٹی پھوٹی بس کے اندر جو ایئر کنڈیشن بھی نہیں تھی اس میں 200 روپے لگتے تھے بھیرا سے سرگودا. اور اب بھیرا سے سرگودا کتنے روپے میں جا سکتے ہو؟ 20 روپے میں. جو حضرات دفتر میں جاتے ہیں، اپنے کاموں پہ چاہتے ہیں، روزگار کے لیے جاتے ہیں،
جو وہ خواتین جو ہے وہ جب گھر سے نکلتی ہیں کہیں جاتی ہیں, جو طالب علم جو ہیں وہ یونیورسٹی کالج جاتے ہیں, یا جو اسپیشل افراد ہیں, اگر انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو ایک آپ کا جو بس کا سفر ہے ایک بار کا, چاہے آپ جہاں سے مرضی جائیں, جہاں تک چاہے جائیں, اترے بغیر اگر آپ ایک سٹریچ میں سفر کر رہے ہیں تو ٹکٹ آپ کی صرف اور صرف 20 روپے ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, آپ کو شاید علم ہو کہ الیکٹرک بسز جو ہیں ان کو آپ چارج کرتے ہیں اور اس میں سے کوئی دھواں نہیں ہوتا. وہ آپ کے ماحول کے لیے, آپ کے انوائرمنٹ کے لیے, آپ کے بچوں کے سانس لینے کے لیے آپ کو بہتر جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ ملتا ہے. دھوئیں انہیل کر کر کے ہمارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں, اسموگ کے ساتھ ہم روز لڑ رہے ہیں. تو ابھی پاکستان میں بلکہ پنجاب میں خصوصاً بدترین سیلاب آیا ہے. پاکستان کے 3 دریاؤں میں طغیانی آئی, 3 دریاؤں میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا اور اوپر سے بھارت نے پانی چھوڑ دیا. تو میں سرگودا کے عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا, آپ کی وزیر اعلیٰ جاگ رہی تھی, آپ کی جو وزراء کی ٹیم ہے وہ جاگ رہی تھی. ہم نے دن رات ایک کی اور تاریخ کے بدترین سیلاب جس سے 27 شہر متاثر ہوئے ہیں اور 5000 سے زیادہ گاؤں اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو اگر ہم تیاری ہماری نہ ہوتی, اگر ہم جاگ نہ رہے ہوتے, تو یقین کرو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, میں کہنا نہیں چاہتی, بہت بڑا جانی نقصان ہونے کا اندیشہ تھا. 2.5 ملین 25 لاکھ سے زیادہ افراد کو جن علاقوں میں پانی آنے کا خطرہ تھا, پانی آنے سے پہلے ہم نے ان افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات تک پہنچایا. اور نہ صرف ان کو ریسکیو کیا, ان کو وقتی طور پہ خیموں میں آباد کیا اور ایک ڈسٹرکٹ میں 10-10 ہزار افراد کو پکا پکایا کھانا روٹی ان تک پہنچائی, ان کے بچوں کا دودھ ان تک پہنچایا, ان کے بچوں کے لیے ادویات ان کے تک پہنچائی. اور صرف یہ کہ 25 لاکھ افراد کو ریسکیو نہیں کیا, ہم نے الحمدللہ 22 لاکھ سے زیادہ روزگار, جن کو جانور, مویشی, مال, ڈنگر جس کو کہتے ہیں, ہم نے وہ بھی ریسکیو کیا اور محفوظ مقام تک پہنچایا. تو مجھے خوشی ہے سرگودا والوں, ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس پنجاب کے رہنے والے ہیں جو صرف انسانی جانوں کی نہیں جانوروں کی بھی قدر کرتا ہے. کیونکہ مجھے احساس تھا اس بات کا کہ کسی کی کوئی بھینس ہوتی ہے, گائے ہوتی ہے, کوئی جانور ہوتا ہے, وہ اس کے بچوں کی روزی کا ذریعہ ہوتا ہے, اور اگر وہ جانور خدا نخواستہ سیلاب میں بہہ جائے تو اس کے بعد اس کی جو روزی روٹی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے پنجاب بھر میں جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں, جن کے گھر گر گئے, ان کو 10 لاکھ روپیہ, تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا پیکج نہیں ملا, 10 لاکھ روپیہ جن کا گھر گر گیا ہے, جن کا پارشل گھر گرا ہے, جو اس کو ہم 5 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں, جس کا کوئی جانور جو ہے وہ بہہ گیا ہے, تقریباً 900 کے قریب جانور ہیں جو بہہ گئے ہیں, اس کو ہم 5 لاکھ روپیہ بڑے جانور کا اور 50,000 روپیہ جو بکری یا بھیڑ جو بھی کسی کی بہہ گئی اس کے لیے ہم دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتوں کے اندر یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم یہ ریہیبلیٹیشن کا پیکج ہے وہ عوام کو وہ چیکس وہ پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. اور سرگودا والوں, میں آپ سے بھی وعدہ کر کے جا رہی ہوں, سرگودا میں بھی سیلاب آیا, کوٹ مومن میں اور جگہوں پر, آپ سے بھی وعدہ کر رہی ہوں, اور جو لوگ مجھے پنجاب کے باسی مجھے ٹی وی پہ سن رہے ہیں, میں ان سے بھی وعدہ کر رہی ہوں کہ جب تک آخری انسان, پنجاب کا آخری رہائشی جب تک اپنے گھر میں جا کے واپس آباد نہیں ہو جاتا, مریم نواز شریف چین سے نہیں بیٹھے گی.